جی قدرمن کتن کو زمین ورستو استاد خدمت ته بیا حاضر یو زمینه پس زمون چې کوم نوې میلمه دی سینیئر جرنالسٹ ښاغلی نظر خواجہ صاحب هم مونږ سره شرکت کی پروگرام مونږ ڈائریکٹ داغی نے شروع. نظر خواجہ صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کہ چترال کے جو مسئلے ہیں وہاں پہ جو عوام جن مشکلات سے گزر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ ایک تو لواری ٹنل کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور کون سے مسائل ہیں تاکہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں یہاں پہ تاکہ وہ اب جواب دے سکے اور یہ مسئلہ ان کے سامنے آ جائے. شکریہ وقاص صاحب، میں چترال کے مسائل کے حوالے سے ان کے لیڈروں کو یہاں بلا کر آپ نے ان چیزوں کی نشاندہی کی اور ہمارے ویورز نے دیکھا، جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کے باتوں کو سنا اور جو ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے وہ ویور خود سمجھتے ہیں. جی ہماری بنیادی چیز ہر جگہ کی ترقی کے لیے وہی روڈ ہی ہوتے ہیں اور ہمارا 5000 کے قریب لوگ لاہوری ٹنل میں شہید ہو چکے ہیں. جی اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا ہے یا وہ نے کیا، وہ اس نے کیا ہے یا اس نے کیا ہے. اس سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے کہ جو 5000 لوگوں نے قربانی دی ہے اس کے بہاف پہ ان کی قربانیوں کے تحت یہ لاہوری ٹنل بنا ہے. بالکل بے شک. اور ٹھیک ہے بنانا چاہیے تھا جمہوری حکومتوں کو، لیکن بنایا ایک ڈکٹیٹر نے. ہم سے جرنلسٹوں نے تو ہم نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز اٹھائی ہے. تو چونکہ ایک چیز حقیقت ہے کہ جس طرح کہ کالر نے کہا ہے کہ اس میں پرویز مشرف کی کنٹریبیوشن ہے، اس نے اس کو بنایا ہے. اگر ہمارا اس سے آگے جو سٹیپ ہے، جب لاہوری ٹنل کھلے گا، جب راستے کھلیں گے، جب ایک علاقہ 6 مہینے اپنی ہمت سے کٹا رہے تو ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ تو میں تو کہتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں چترالی عوام کو جس نے 65 سال یہ برداشت کیا. وہ انہوں نے بغاوت نہیں کی، جوڑے رکھا. اس نے اسلام آباد سے ٹیلی فون کال پہ اس پر حکومت کی گئی. اسلام آباد اور پشاور نے تو ان کو علیحدہ کرنے میں نہیں چھوڑا. یہ تو چترالی عوام ہے جنہوں نے رشتہ قائم رکھا ہے. بالکل. جب انہوں نے چترال کے ساتھ جب پاکستان بنا تو انہوں نے الحاق بھی کیا تھا تو بلا مشروط کیا تھا، غیر مشروط طور پر کیا تھا. انہوں نے کوئی اس مطالبہ نہیں رکھا، اس کو اس چیز کی سزا دی گئی. صحیح. اگر وہ اس وقت مطالبات سامنے رکھتے تو آج ان کا یہ حشر نہ ہوتا. اچھا سر، MMA کا 5 سال کا جو دور تھا اس میں کیا ہوا؟ آپ حیثیت جرنلسٹ آپ تو رپورٹنگ کرتے ہیں، کتنے کام کیے انہوں نے؟ کیا انہوں نے واقعی حق ادا کیا تھا MMA نے؟ حق ادا کرنے کی بات ہو تو میں سچی بات یہ ہے کہ چترالی عوام کے ساتھ کسی نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور نہ ان کا حق ادا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ 65 سالوں سے وہ پس رہے ہیں. بالکل. ایک 2 سال میں 3 سال میں ہو سکتا ہے اگر کوئی وزیر آ جائے وہاں سے چترال سے، جس طرح بنو میں آیا، جس طرح مردان میں آیا، ہو سکتا ہے کہ اس کا درد کا مداوع ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا، میں آپ کو ایک اتنی سی مثال دیتا ہوں. چترال کا ایریا جو ہے وہ 14,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا ہے. 14,800 وہاں پہ اب جو فارمولہ بنا ہے آپ اس پہ دیکھیں. یہاں پہ جب صوبائی اسمبلی میں ایک فارمولہ بنا ہے وہ اس میں 2 کلومیٹر جو ہے نا آپ پر MPA کو دیتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ پشاور 10 کلومیٹر اسکوائر ایریا میں آپ کو 13 MPAs ہیں اور 4 MLAs آپ کو ملیں گے، اور چترال کے MPA کو 2 کلومیٹر یہ سڑک دیں گے. وہ تو 14,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا کب کور ہوگا؟ تو اگلے 100 سالوں میں بھی وہ کور نہیں ہوگا. اور یہاں پہ جو ہے نا وہی فارمولہ یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے. اب انہوں نے NFC ایوارڈ کس نام پہ لیا ہے؟ NFC ایوارڈ انہوں نے اس نام پہ لیا ہے کہ پسماندگی. پسماندگی کہاں ہے؟ چترال میں. اب انہوں نے یہ پیسے لیے ہیں تو یہاں پہ PFC ایوارڈ میں انہوں نے وہ حصہ چترال کو دیا ہے. کیوں یہ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں؟ بھائی صاحب، یہ صوبائی حکومت کے پاس ٹھیک ہے پیسے بھی آ گئے NFC ایوارڈ میں پسماندگی کے حوالے سے، یہ تو اگر کمی ہے یا اگر ہم نااہلی کہہ دیں تو یہ تو آپ کے جو منتخب نمائندے ان کی ہے کہ انہوں نے کیوں اسمبلی میں آواز نہیں اٹھایا. میں اس کی وضاحت کر لوں. جی سر، سلیم خان صاحب آپ جواب دیجیے. اس طرح ہے کہ جس طرح NFC ایوارڈ اس طرح PFC ایوارڈ بنتا ہے. جی. NFC ایوارڈ کا فارمولہ یہ ہے کہ 80% جو ہے اس فنڈ کی الوکیشن وہ پاپولیشن بیسڈ ہے. صحیح. 10% انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہیں، پھر 10% بیکورڈنس کو دیکھتے ہیں. تو یہی سیم فارمولہ جو ہے ابھی صوبے میں آ کے پھر وہی فارمولہ ہے، وہی اپلائی ہوتا ہے. اس کے لیے میں کئی دفعہ سیکھا ہوں. میں جب ڈسٹرکٹ نائب ناظم تھا ایز اے اسپیکر ضلع کونسل، اس وقت بھی قراردادیں پاس کر کے ہم نے بھیجے تھے صوبائی حکومت کو، جس وقت ہمارے محترم مولانا صاحب کی حکومت تھی یہاں پہ.
تو یہ فارمولا جو اس وقت بھی وہی ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے جو چھوٹے صوبے وہ پس جاتے ہیں، اس طرح جو بیک ورڈ ضلع ہیں وہ بھی اس میں پھنس جاتے ہیں. جس طرح ناظر خواجہ صاحب نے بات کی، بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے. اس میں یہ کہ ہم 2 MP ہے پورے، اب آدھا یعنی 1/5 آف پورا خیبر پختونخوا ہے چترال، اور اس اتنے بڑے ضلع میں 2 MPAs ہوں تو وہ 2 MPAs جس طرح ناظر خواجہ نے بتایا کہ بالکل ہمیں کبھی 1 کلومیٹر صاحب میں ملتا ہے بلیک ٹاپنگ کے لیے، کبھی 2 کلومیٹر ملتا ہے. اس طرح الحمدللہ میری کوششوں سے میں نے چترال گرم چشمہ روڈ کے لیے کوئی 24 کروڑ روپے منظور کروایا، کوئی 14 کلومیٹر بلیک ٹاپنگ کے لیے. اس کے علاوہ جی آپ یقین کریں کہ سیم وہی سچویشن ہے. اسکول بھی ہمیں جس طرح ادھر پشاور میں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے پرائمری اسکولوں کی، ان کو MPAs کو 5 دے دیتے ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ زمین فری میں نہیں ملتا، ہم کو کیا کریں. اس طرح ضرورت ہے چترال میں، کوہستان میں، دیر میں، باقی جو بیک ورڈ ایریا وہاں پہ ان کو اسی بیس پہ فارمولے کی بیس پہ یہ شروع سے ہی بھائی حکومت آپ کی یہ فارمولہ ہے. اور اب یہ الحمدللہ وزیر اعظم صاحب تو آپ کے ہیں. ایک جو چیز ہم نے کیا ہماری حکومت میں، آپ بھی اپریشیٹ کریں گے کہ جو NFC ایوارڈ جو ہوا نہ کہ کوئی 17 سال بعد، اس میں کتنی حقیقت ہے کہ جو پیسے تھے اس سے لڑکانا اور ملتان نہیں، یہ بالکل حقیقت، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ NFC ایوارڈ کے بعد ہمارے صوبے کو جو فائدہ پہنچا ہے وہ تو کھربوں میں، اور NFC ایوارڈ میں ہم نے اپنا شیئر اضافہ لے لیا ہے. اس سے انشاءاللہ بعد میں جس کی بھی حکومت آئے گی اس کو اس سے فائدہ پہنچے گا. اس کے علاوہ ہم نے نیٹ ہیڈڈ پروفٹ کی جو بات ہو رہی تھی، پچھلے ایم کی حکومت میں بھی فائٹ کر رہے تھے یہ لوگ ادھر جا کے کہ ہمیں جو بجلی کی خدمت میں جو ہمیں نیٹ پروفٹ ہے ہمیں دی جائے، تو وہ ان کا کوئی نہیں سنا وہاں پہ. الحمدللہ جب ہماری حکومت آئی ہم نے جا کے اپنے پرائم منسٹر کو، میں محترم زرداری صاحب کا مشکور ہوں کہ ہم جب جگہ لے کے گئے MP اور پیپلز پارٹی دونوں، تو زرداری صاحب نے جو ہمارا جو عرض تھا، جو گزارشات تھے ان کو سن لیا، اور 110 ارب روپے کی جو ہماری نیٹ ہیڈڈ پروفٹ تھی وہ ہمارے صوبے کو دیا. آج الحمدللہ پورے صوبے میں کام ہو رہے ہیں. آپ کی پارٹی ہے بلکہ پولیوشن گورنمنٹ وہ لے رہی تھی، اب یہ کہہ رہے کہ یہ تو ہم نے کیا. تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سلیم صاحب جو ہیں حقیقت یہ ہے کہ بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. اگر ایک روپیہ لے کر اگر آیا ہے یہ بات بتا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دور میں لیبارٹری میں نہیں، زاہد خان سب اسٹیئرنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں بالکل، اور اسلام آباد میں اس کا اجلاس ہوا، اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ آج اخبار میں دکھا سکتا ہوں، جنگ اخبار میں دکھا سکتا ہوں، ہے 8-9 مہینے پیچھے. مجھے بات تو کرنے دیں بھائی، مجھے تو بات کرنے دیں، میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ بات آ گئی، پھر ہم نے پریس کانفرنس بھی کی، لیکن ابھی تک اس کی تردید نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ لڑکانہ اور ملتان کو یہ پیسے منتقل ہو گئے ہیں، 1 مہینے کے اندر یہ واپس منتقل کر کے لواری ٹرینل کے فنڈ میں جمع کر کے مجھے جواب دیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو 10 کروڑ روپے میں اپنے فنڈ سے دیتا ہوں لواری ٹرینل کے لیے، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اب اس کے بعد انہوں نے پھر گیا وزیر اعظم صدر کے پاس، انہوں نے کہا کہ 18 ارب روپے ہم نے منظوری لے لی. بالکل جی، روایت لی ہم نے. اور دوسری بات انہوں نے کیا کہ ہم نے وزیر اعظم سے 2 ارب روپے ہم نے ریلیز کرائے. ہو گیا لائبریری وہ بھی مجھے تو بات کرنے دیں، چترالی عوام کی ترجمانی کرنے کے بجائے انہوں نے جو غلط بیان دیا تھا کہ چترالی جو ہے سیاسی دکان چمکانا چاہتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو یہ ہے کہ چترال کے لوگ جاتے ہیں جو بالکل کیا ہے بچے اپنے مفادات کا نمائندہ، کوئی مفادات نہیں. ہم چترال بولیں گے لوگوں کے سامنے، کے لوگوں کی خدمت ہم کر رہے ہیں. جی مولانا صاحب یہ غلط بات مت کریں آپ. جو مسائل ہیں وہاں پہ اسکول نہیں ہے، اگر اسکول ہے تو اس میں اساتذہ نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، اگر ہاسپٹل ہیں کئی پرانے بلڈنگ تو اس میں ڈاکٹرز نہیں ہے. اس کے علاوہ اور کون سے مسائل ہیں؟ جنگلات کا بھی ایک ایشو ہے، وہاں پہ بے درخت کٹائی ہو رہی ہے، وہاں کے جنگلات جو ہے تو وہ تقریباً ناپید ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں.
تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا ہے کہ رپورٹنگ ہے اس کے ساتھ یہ جو ہمارے نمائندے ہیں؟ تو وکاس صاحب اس میں ہر ایک مسئلے پہ جو ہے نا آپ 1 گھنٹہ کا ٹائم چاہیے، لیکن میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں. چترال ٹاؤن کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں. چترال ٹاؤن میں اس وقت 4 قسم کی بجلی ہے. ایک ملاکنڈ سے ہے، ایک اپر چترال سے ان کو دیا گیا ہے، ایک وہاں پہ ایک آدمی جو لوکل ٹھیکیدار ہے اس نے اپنی بجلی گھر بنایا، اس سے سپلائی ہو رہی ہے، اور ایک اس کا اپنا لوکل ہے. 4 قسم کی. اور کیا کمال کی بات یہ ہے کہ چترال سے اتنا پانی بہتا ہے جو یہاں آ کے ورسک ڈیم اس پہ بنا ہوا ہے، لیکن چترال سے نہیں بننے دیا، نہیں بنا رہے یہ لوگ. اور وہاں پہ لوکل جو لوگ ہیں، حکومت نہیں بنا رہی، بنانے دے رہی، یا یہ لوگ نہیں بنا رہے؟ حکومت نہیں بنا رہی ہے. اب وہی دریائے چترال جس سے ہماری بیٹیاں ہمارے بچیاں خودکشیاں کریں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے بڑائی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. لیکن اس پہ کوئی لوگ سوچتے نہیں ہیں لوگ. اب وہی دریائے چترال یہاں پہ جب دریائے کابل سے آگے یہاں پہ آ جاتا ہے تو یہاں پہ لوگ اس پہ رائٹ بھی لیتے ہیں. اس پہ ہمارے نوجوان، چترال کے نوجوان یہاں آ کے ان کے گھروں پہ کام کرتے ہیں، اور پانی ہمارا ہے. لیکن بنیادی وجہ ہے کہ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا. یہ ایک مثال. دوسری یہ کہ اسکولوں کی آپ بات کریں. میرا تعلق ڈشکو سے ہے، وہاں پہ مڈل اسکول بنا ہے، 8 ٹیچر ہیں، ان کی ویکینسی ہے، لیکن ابھی گزشتہ 3 سالوں سے وہاں پہ 2 ٹیچر ہیں. 2 ٹیچر اس پہ کام کریں. آپ ایک مثال دے دو آپ کو. میں ایک چھوٹی سی مثال وائنڈ اپ کرتا ہوں. ایک CT اسکین مشین، ایک MRI مشین. ایک بے روزگار آدمی جو چترال سے پشاور آ کے پشاور سے اب اس کی والدہ کی اگر سر میں درد ہوتی ہے تو وہ اس کو لے کر اس کو اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے سر کا ایکس رے کرو تو وہ بیچارہ ادھر سے اس کو اگر بائی ایئر لاتا ہے تو 7,000 روپے، آنے کا 7,000، 14,000 روپے. بالکل. تو یہاں پہ آ کے 7,000 کو ایکس رے کرتا ہے، یہاں 2-3 یہاں رہتا ہے. وہ ایک ایکس رے کر کے اگر جب واپس چترال چلا جاتا ہے تو وہ بیچارہ جو ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس کا سر کی وہ وجہ نہ ہو، لیکن وہ 30,000 روپے کا قرضدار ہو جاتا ہے. بے شک. لیکن ہمارے لیے وہ 5 کروڑ روپے کا، یہ 10 کروڑ روپے کا کوئی ایک مشین لگانے کے لیے ادھر تیار نہیں ہے. صحیح. ایک یہ ہیلتھ کا مثال ہے. صحیح. ایجوکیشن بھی آپ نے دیکھ لیا. روڈ کا یہ حال ہے کہ ابھی لنکس روڈ جو ہیں ہمارے چترال کے، تو مین روڈ ہے تور کو جو بتا رہے ہیں، تو وہ تو گزارا ہو جاتا ہے اس کا تھوڑا بہت، لیکن اس کے جو لنکس روڈ ہے، مولگو کی طرف جاتا ہے، مستوج کی طرف جاتا ہے، آگے جا کے جو ہے نا تریج کی طرف جاتا ہے، ابھی وہ لنک روڈ بند ہے. وہاں پہ لوکل BHOs ہیں، وہاں پہ اگر ڈلیوری کیس ہوتی ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں پہ ایک بچی کو وہ ڈلیوری ہو رہی تھی، تو وہ 2-3 دن جو ہے نا وہ بیمار رہی. وہ وہاں پر کوئی بندہ نہیں تھا، تو وہاں کی ایک پردہ والی خاتون جو ہے نا، اس کو وہاں سے تریج میں 8 لوگوں نے چارپائی پہ اٹھا کے 4 کلومیٹر پہ لے آئے، تو راستے میں ڈلیوری ہوئی. صحیح. تو واپس وہ اپنی بہن کو لے کے واپس. یہ 21ویں صدی ہے، اور یہ 21ویں صدی میں چترال کے عوام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہمارے کی حکومت ہے، NP کی حکومت ہے، جو کہتے ہیں چترال ہمارا حصہ ہے، چترال کو ہم جنت بنا دیں گے، اور یہ ایک سڑک تک نہیں بنا سکتے. یہ ہمارے سلیمان صاحب بالکل، آپ یہ ناظر خواجہ صاحب نے جو باتیں کی تو بالکل دکانے والی ہے. بات کر لیتا ہوں. آپ یہ جو ناظر خواجہ صاحب نے ہیلتھ سیکٹر میں جو ایشو اٹھایا ہے، بالکل میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ چترال میں ہیلتھ کے بہت سارے ایشوز ہیں. آپ یقین کریں کہ ہم نے ڈائلسس مشین صوبائی حکومت نے کوئی 35-40 لاکھ روپے کا اس کا کاسٹ ہے، ہم نے لے جا کے چترال کے DHQ اسپتال میں رکھے ہیں، مگر المیہ یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے کوئی اسپیشلسٹ اس کو آپریٹ نہیں کر رہا. وہاں پہ چترال میں ڈاکٹر کی جو کمی ہے، ہم نے اسپیشلی آپ کے ڈاکٹر کابل میں ہیں، آپ کے ڈاکٹر کابل میں ہیں، آپ کے ڈاکٹر پشاور میں ہیں، کسی اسپیشلسٹ کو زبردستی بھیجتے ہیں، وہ ریزائن کر کے چلا جاتا ہے. انسینٹیو دیں نا، آپ انسینٹیو دیا ہے، آپ کا ہیلتھ منسٹر ہے، جو انسینٹیو دے تو لوگ کیوں جائیں گے؟ جو میڈیکل افیسرز ہیں ان کی تنخواہ جو تھی پہلے صرف 12,000 کی بات ہے، صرف 12,000 روپے دی. اب ہم نے 50,000 روپے بھی کر دیا، وہ لوگ ادھر جانے کی تیار نہیں ہے، تو ہم کس کو گریبان سے پکڑ کے لے جائیں گے؟ اور ڈیر ہو جاتے ہیں کہ کوئی جا کے وہ نہیں کرتا ہے، رائے نہیں دیتا. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چترال نہیں جائیں گے، ریزائن کریں گے. یہ مسئلہ ہے پورے، نہیں صرف چترال میں نہیں، پورے صوبے میں. سارے لوگ پشاور میں آ کے بیٹھے ہیں. ڈاکٹرز آپ کوہستان کو لے لیں، آپ دیر کو لے کے، آپ ایون ڈی خان کو لے لیں، ساری جگہوں میں مسئلہ ہے. ڈاکٹر جو ہیں اسپیشل سارے پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ کہ جو دوسری بات جو اسکولوں کی ہیں، الحمدللہ اسکولوں کا نظام جو ہم نے بہت بہتر بنایا ہے وہاں پہ.
اگر کوئی ویکینٹ پوسٹیں ہیں وہ آلریڈی ایڈورٹائز ہو چکے تھے، ان کے اوپر کوئی ہائی کورٹ میں کیس ہے. آپ کے حوالے سے ایک الزام ہے کہ آپ کے علاقے میں جتنی بھرتی ہو رہی ہے، آپ کے علاقے میں جتنی بھرتی ہو رہی ہے وہ آپ کے اپنے جو اپنے لوگ ہیں تو اس نہیں، وہ یہ غلط الزام ہے. ہم نے ٹرانسپیرنٹ میٹ کے اوپر ہوتے ہیں. اب یہ کہ کلاس 4 تو ڈیفینیٹلی ہر ایک ایم پی اپنے صوبیت پہ ہے، پہلے بھی ہو چکا ہے. یہ پریکٹس اب ہم کو نہیں کر رہے ہیں، پہلے بھی ایم پی اے کے سفارش پہ بھرتیاں ہو چکے ہیں. اسکیل 5 اینڈ ابو جتنے بھی ہیں اس کا باقاعدہ ایک کمیٹی ہے، وہ کمیٹی اس کی اپائنٹمنٹ کرتی ہے. وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پولیس میں ہو گیا، بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو گیا ہے، بارڈر فورس میں ہوا ہے. اور آپ یقین کریں کہ ایک چیز میں آپ کو ضرور وضاحت کروں، بہت خطرناک چیز جو ہے چترال کے بہت سارے نوجوان جو تھے وہ افغان نیشنل آرمی میں بھرتی ہو گئے تھے. یہ تو پسماندگی کا حال ہے. یہ اس طرح ہے کہ جی بارڈر کے ساتھ جو لگے ہوئے لوگ ہیں وہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں. ڈیفینیٹلی چترال میں بیروزگاری ان کو آپ نوکری نہیں دیں گے، ہم اپنے دوسری جگہ پہ ہم اپنے ٹینیور میں کم از کم 2000 ویکینسی جو ہے ہم نے چترال میں کریٹ کروایا. لوگوں کو وہ لوگ وہاں پہ چترال کے یہ لوگ وہاں پہ بھرتی ہو چکے ہیں. اب یہ بے روزگاری کا مسئلہ جو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، صرف چترال کا مسئلہ نہیں ہے. اور چترال میں یہ ہے کہ ایجوکیشن بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے چترال میں ایجوکیشن بہت زیادہ ہے، ریشو تو بہت زیادہ ہے. وہاں پہ ٹورزم کتنا پوٹینشیل ٹورزم کا آپ نے اس پہ کچھ کام نہیں کیا، بلکہ جو ان حالات میں ملاکنڈ ڈویژن جو حالات بنے ہوئے تھے آپ مجھے بتائیں کہ کوئی جا سکتے ہیں وہاں پہ؟ جا سکتا ہے، 20 سے جا سکتا ہے، ملاکنڈ سے کوئی جا سکتا ہے. چترال ملاکنڈ یہ اس طرح کے حالات بنے ہوئے تھے کہ آپ چترال میں ہم خود ہی ایزیلی اپنے چترال نہیں جا سکتے. آپ نے لوگوں کو بتایا نہیں ہے، آپ نے لوگوں کو بتایا نہیں. بالکل بتایا، بالکل بتایا. بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت صوبے میں حکومت نام کی کوئی شے نظر نہیں آ رہی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، مجھے تو بات کرنے دینا بھائی. ہاں کیا ہے 5 سال تو ہم نے 8000 ویکینسیاں ہم نے اپنے 5 سالہ دور میں دیے ہیں، لیکن ہم ان آدمیوں کو جانتے بھی نہیں ہیں. اور آج کل چترال میں نوکریاں بک رہی ہیں. چترال میں جی پورے آپ کو بتا دوں کہ 60,000 سے لے کر 1.5 لاکھ لوگ جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، بالکل جھوٹ بولا ہے. جس طرح پیش میں سنیوں یہ اسماعیلی ہیں، لیکن ہم نے سنی اسماعیلی کا مسئلہ نہیں اٹھا. روحانی پیشوا کو میں لایا ہوں، یہ اپنے روحانی پیشوا کو نہیں لا سکے، لیکن برجیوں میں انہوں نے جو تعصب سے کام کیا ہے. آپ مجھے چھوڑ کے بتائیں، آپ مت ڈالیں، ہم چھوڑ دیں گے. یہ چیز الحمد للہ میرے پاس آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے میرے پاس پروف ہے. آپ یہ میرے کی حکومت ایک کمرے بنایا مجھے دکھائیں. میں نے کیا اور اس میں غلط کام ہوا تھا. 29 لاکھ روپے میں نے کیا ہے جی. آپ 1 روپیہ بھی نہیں کیا ہے. سارا ریکارڈ ہے میرے پاس، سارا ریکارڈ میں بھی آپ کو جانتا ہوں. پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ میں چترال سے الیکشن لڑوں گا. ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ اتنے پاپولر ہیں؟ اگر وہ اتنے پاپولر ہیں تو پھر یہ تو سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے. اگر ایک ڈکٹیٹر آتا ہے چترال میں، وہاں سے الیکشن جیت کے جاتا ہے، تو یہ کیا میسج آئے گا؟ یہ تو جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، دونوں حضرات بیٹھے ہیں، تو یہ تو ان کی ناکامی ہے، یا جو لوگ ہیں وہ مشرف سے محبت کرتے ہیں؟ کیا سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرویز مشرف جو ہے لاہوری ٹنل کی وجہ سے چترال میں بہت پاپولر ہے. جی صرف اسی وجہ سے نہیں، وہ شندور کے لیے جو ہے نا، وہ جو راستہ گلگت سے اس نے شندور تک اس کو پکا کیا. یہاں تک کہ شندور تک انہوں نے وہ پکا کرنے کے لیے اعلان کیا تھا، لیکن وہ اس کی حکومت ختم ہونے کی وجہ سے وہ پورا نہیں ہو سکا. ورنہ تو یہ گلگت تک جو ہے نا سڑک پکا ہو چکا ہوتا. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ چترال کے لوگ احسان مند ہیں، وہ احسان کا بدلہ احسان سے دینے کے لیے تیار ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں چترالی صاحب کی، سلیم صاحب کی، اس کی اپنے جو اپنی تئیں جو کر سکتے ہیں، اس کی خلوص میں، ان کی اس میں کوئی کمی نہیں ہے. انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن چونکہ وہ اس وقت اس کے ہاتھ میں اقتدار تھا، تو انہوں نے چترالی عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھا، یا اس کی کوئی اسٹریٹجک پالیسی تھی، جو کچھ بھی ہے،
لیکن چترالی عوام اس کو اس حوالے سے مانتے ہیں. اگر وہ آتا ہے تو میرا یہ ہے کہ لوگ اس کو سپورٹ کریں گے. صحیح. میں بھی ہمارے سیاستدان اس میں اختلاف ہے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن وہ اگر آتا ہے جس طرح قادر نے کہا اور لوگوں کو بھی یہ ذہن میں ہے کہ ہم اس کا احسان ہمارے ساتھ کیا ہے اور ہم احسان کا بدلہ جو ہے نا احسان سے دیں گے. ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے. جی بالکل. اس میں یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم احسان مند ہیں، اسی وجہ سے ہم نے اس سے پہلے مسلم کاف کے 2 آدمیوں کو ہم نے ووٹ دیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. امریکہ نواز آدمی کو ہم چترال سے کبھی منتخب کرنے نہیں دیں گے اور نہ منتخب ہوگا. وہ بے شک آ جائے، جمہوریت ہے، ان کا حق ہے، وہاں آ کے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ دن کے 12 بجے ہم ان کو تارے دکھا دیں گے. ہم ان کو تارے دکھا دیں گے. آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں گے جی انشاءاللہ الیکشن کے دن 12 بجے اگر تارے ان کو نظر نہیں آئے تو میں چترالی نہیں ہوں. اچھا سلیم خان صاحب کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس 1 منٹ ہے. بالکل جی، یہ تو جمہوریت ہے اور ہم کسی کو بلیم نہیں لگا سکتے ہیں. اگر کوئی پاپولر ہے، اگر کسی کو لوگ چاہتے ہیں تو ہم ان کو منع نہیں کر سکتے. نہ مولانا چترالی صاحب منع کر سکتے ہیں، نہ میں منع کر سکتا ہوں. اگر مشرف صاحب آ کے چترال سے لڑنا چاہتے ہیں بالکل ویلکم، لڑے. اگر لوگ اس کو چاہتے ہیں اس کو ووٹ دیں گے، چاہے مولانا صاحب 100 دفعہ اس کو منع کر، چاہے میں 100 دفعہ منع. بہت بہت شکریہ سلیم خان صاحب، آپ کا بہت مشکور ہے کہ آپ ہمارے شو میں آئے. چترالی صاحب بہت بہت شکریہ، نادر صاحب کا بہت بہت شکریہ. ګرانو کتونکو تاسو زموږ نننۍ خپرونه وکتله چترال حوالې سره. چترال چې څنګه د خیبر نیوز چې څنګه د پیښور او د نورو د دې صوبې د کوم اضلاع دغه چې دغه شان د چترال هم په دې خیبر روز باندې پوره حق دی. ان شاء الله تر بیا د الله پامان.